السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی سے جڑے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کو بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان کے گھوڑوں کو اچھے طریقے سے ٹرین کرے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر ان گھوڑوں کو ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھی طریقے سے ٹرین کرے گا، اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں اور اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا اور پوچھا، بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا، میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ 1 سال کا وقت مجھے دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا، اور میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا خود انتظام کروں گا، اور اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ نے ٹرینر سے کہا، ٹھیک ہے، تم کل آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سب گھوڑوں کو ایک باڑے میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑے وہاں دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ساتھ دوڑنے لگا۔ گھوڑوں کے دوڑنے کے بعد ٹرینر نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، انہیں پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں ہی سو گیا۔ گھوڑے اب بھی اس باڑے میں آزاد تھے۔ کسی گھوڑے کو کوئی رسی نہیں باندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر اٹھا اور پھر باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ شام کو ٹرینر نے دوبارہ گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور شام کو گھوڑوں کو رسی باندھ کر اور خود بھی چٹائی زمین پر بچھا کر وہیں سو گیا۔ صبح پھر ٹرینر نے گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا، انہیں آزاد کر دیا۔ گھوڑے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ٹرینر گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا رہا اور پھر رات کو انہی گھوڑوں کے ساتھ سو جاتا۔ انہیں بہت زیادہ پیار کرتا اور ان 4 گھوڑوں کا نہ صرف خیال رکھتا بلکہ ان کا دھیان بھی دیتا تھا، ان سے کھیلتا تھا اور شام ہوتے ہی گھوڑوں کو باندھ دیتا تھا اور پھر ان کے ساتھ ہی سو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ہمارا دوست ہے جو ہمیں رسی سے باندھ کے نہیں رکھتا اور پورا دن انہیں کھلا رکھتا ہے، کھیلتا ہے اور انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ گھوڑے بھی اس ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے، کیونکہ جب سے یہ ٹرینر آیا تھا گھوڑے بھی آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی ٹرینر سے پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔
بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور پیچھے پیچھے گھوڑے بھی دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی اور وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال گزر گیا تو ٹرینر نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری ہر گھوڑے پر لگام ڈال کر بادشاہ کو سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام آرام سے باڑے کے کنارے دوڑ لگا رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور ٹرینر سے پوچھا، تم سے یہ خاص کام اور مشکل کام کیسے ہوا ہے؟ یہ گھوڑے کسی بھی ٹرینر کو اپنے اوپر سواری کرنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کو گرا دیتے تھے۔ ٹرینر نے جواب دیا، میں نے ان گھوڑوں کو اپنا دوست بنایا، انہیں پیار سے رکھا۔ پہلے میں نے ان کو کھلا رکھا، انہیں اعتماد میں لیا۔ میں ان کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا، ان کے ساتھ سوتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کی پیٹھ پر لکڑی کی سیٹ رکھی۔ شروع کے پہلے دن یہ انہیں گرا دیتے تھے، پھر اس سیٹ کی ان کو عادت ہو گئی، اور جب میں نے ان کی پیٹھ پر سیٹ رکھتا تو یہ اس سیٹ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ پھر میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی پیٹھ پر بیٹھا کرتا تھا اور اتر جاتا تھا، مگر جب یہ گھوڑے مجھے اپنی اوپر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا اور انعام میں اسے سکے بھی دیے، اور بادشاہ نے اس ٹرینر کو ہمیشہ کے لیے اپنی گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ دوستو، یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے اندر ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا اور گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا، اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ یہ چاروں چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی آپ کو انہیں اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ زور زبردستی سے ایک ہی دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ اور دوستو، اگر آپ ان 4 گھوڑوں کو یعنی ان 4 چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ یہ 4 چیزیں لالچ، گھمنڈ، پریشانی، غصہ آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔